عمران خان صاحب کو میں ملا ہوں تو وہ اس وقت خاصے بےچینی میں تھے اپنے کارکنوں کو لے کر، اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ دیکھو انہوں نے، میں جب اندر گیا تو میں نے ان سے پوچھا، انہوں نے کہا شیلنگ ہو رہی ہے باہر، آپ کیسے آ گئے یہاں پہ؟ میں نے کہا جی مجھے چھوڑیں، آپ یہ بتائیں کہ یہ چل کیا رہا ہے، آپ کے پاس اطلاع کیا ہے؟ تو انہوں نے مجھے کہا خان صاحب نے کہ یہ کارکنوں کے اوپر انہوں نے حملہ بول دیا ہے، کارکن تھوڑی تعداد میں تھے، مجھے تو اچانک پتا چلا کہ یہ اتنا بڑا اٹیک ہوا، اور میری پارٹی کے لوگوں کو پتا چلا کہ اٹیک پلان کیا جا رہا ہے، اور اس کے بعد یہ ساری سچویشن میں نے یہ ہوتے ہوئے دیکھی ہے، اور سوشل میڈیا بند کر دیا ہے، وہاں کا لائٹ بند کر دیتے ہیں، زمان پارک کی سوشل میڈیا وہاں پہ بند کر دیتے ہیں، انٹرنیٹ وہاں پہ بند کر دیتے ہیں، تو کسی کا بھی انٹرنیٹ نہیں چل رہا تھا، صرف ٹیلی فون کام کر رہے تھے، اور کنٹینیوسلی ہم نے یہ ساری صورتحال وہاں پہ دیکھی۔ عمران خان صاحب سے میں نے پوچھا گرفتاری کے بارے میں، تو وہاں پہ ان کے لوگوں نے جواب دیا اس بات کا، اور انہوں نے کہا جی کہ گرفتاری کا آپشن تو تب ہو نا کہ جب ہمیں یقین ہو کہ وہ سیف ہینڈ میں ہے۔ رانا ثناء اللہ صاحب نے خود کہا ہے کہ عمران خان صاحب کو کچل دیں گے، تو اب کیا ہم ایک ایسے وزیر داخلہ کے حوالے اپنا سابق وزیر اعظم کر سکتے ہیں جو اس کو کچلنے کا ارادہ رکھتا ہو؟ ایک اکیلے آدمی کو اتنی بڑی فورس کے حوالے اور ایسے شخص کے حوالے کر دیں جو اس کو مارنا چاہتا ہے؟ تو یہ ساری چیزیں مجھے وہاں سے پتہ چلی ہیں۔ عمران خان صاحب پھر باہر آ گئے، باتیں کرتے کرتے ادھر باہر لان کے اندر، لان میں آ کے ان کو وہ شیلز وغیرہ دکھا رہے تھے، تو وہ کافی غصے میں تھے، وہ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ یہ دیکھو انہوں نے ایکسپائر شیل فائر کیے ہیں، یہ ہمارے لوگوں کو ایکسپائر شیل مار رہے ہیں، باہر خواتین تھیں، نوجوان تھے، اور یہاں گھر کے اندر انہوں نے شیل مارے ہیں، سارا دن آج انہوں نے یہ سلسلہ جاری رکھا ہے، تو یہ چاہتے کیا ہیں؟ تو عمران خان صاحب یعنی ان چیزوں کو وہ ہی واز ناٹ ایکسپیکٹنگ کہ اس لیول پہ ریاست جو ہے وہ آ جائے گی کہ ایک گرفتاری کے لیے وہ تمام جو روایتیں ہیں پاکستان کی، جو پاکستان کے قاعدے ہیں، ان سب کو پسے پشت ڈال دیں گے۔ عمران خان صاحب یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے، لیکن اب جو سچویشن ہے اس میں آپ اس سے بھی زیادہ ورس ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں۔ میں صرف اتنا آپ کو بتا دوں کہ ان کو دور کر دیا گیا تھا، ریزن یہ ہے کہ سچویشن انتہائی ورس تھی، کنٹینیوسلی شیلنگ ہو رہی تھی، پولیس دروازے پہ پتھر مار رہی تھی، اور لڑائی بہت زیادہ بڑھ گئی تھی۔ ایس سچویشن میں یہ کوشش کی گئی کہ خدا نہ خواستہ اگر کسی نے ایک پٹاخہ بھی چل گیا یہاں پہ تو ایک نئی سچویشن کریٹ ہو جائے گی۔ تو عمران خان نے ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کیا تھا، اور ان کے لوگوں نے بڑی عقل مندی کا مظاہرہ کیا ہے۔ یہ حامد میر کی سٹوری کو میں آن ریکارڈ لانا چاہتا ہوں کہ وہ ثابت کرے اس سٹوری کو کہ گلگت بلتستان کی پولیس نے ہتھیار اٹھا کے پوائنٹ آؤٹ کیا ہے اسلام آباد اور پنجاب کی پولیس کو، ایسا وہاں سارا دن کچھ نہیں ہوا۔ یہ کارکن وہاں پہ موجود تھے، کوئی 150-200 کارکن تھا آج، تو وہ انٹیلیجنس کی رپورٹ گئی، اور جیسے ہی پولیس کو آئیڈیا ہوا کہ کارکنوں کی تعداد کم ہے تو انہوں نے اس کو نادر موقع سمجھ کے تو اٹیک کیا ہے، چاروں طرف سے رستے بند کرنے کے بعد۔ وہ کارکن جو ہیں انہوں نے کافی دیر ریزسٹ کیا، 3 گھنٹے تک وہ مزاحمت کرتے رہے، اس کے بعد یہ عمران خان صاحب کے دروازے تک پہنچ گئے۔ جب دروازے پہ پہنچے تو جو چھت کے اوپر اور دیواروں پہ کھڑے ہوئے کارکن ہیں ان کے ساتھ پھر پولیس کا آخری تصادم ہوا، وہاں سے پولیس کو پیچھے ہٹنا پڑا، اور پھر دوبارہ سے کارکنوں نے اپنے آپ کو عمران خان کے دروازے سے اکٹھا کیا، اور پھر انہوں نے جوابی حملہ پولیس کے اوپر کیا، تو پولیس جو ہے وہ پسپا ہو کر باہر مین روڈ پہ آ گئی۔ پولیس نے فوری طور پہ اپنے مددگار جو ہیں ان کو پیچھے سے بلایا، اتنے میں لاہور شہر کے مختلف علاقوں سے جتنے رکاوٹوں والے ایریاز ہیں وہاں پہ کارکنوں کا پریشر بڑھنا شروع ہو گیا، اور ٹھنڈی سڑک والی سائڈ سے کارکنوں کا ایک بڑا جو ہے وہ ٹولہ وہ اندر گھس گیا۔ وہ جو کارکن تازہ دم آئے ٹھنڈی سڑک والی سائڈ سے، ان کے آنے کے بعد پولیس کا مورال بالکل ڈاؤن ہو گیا، اور پولیس وہاں سے پیچھے ہٹ گئی۔ پھر جو پورے شہر سے کارکن آنے تھے انہوں نے یہ سارا کچھ ہم نے ہوتے ہوئے دیکھا ہے، پولیس کو انہوں نے دھکیلا، جو آپ کا مال روڈ والا چوک ہے نہر والا اس پہ انہوں نے کنٹرول کیا، پھر جو جیل روڈ والا نہر والا چوک ہے اس پہ انہوں نے کنٹرول کیا کارکنوں نے۔ اور جس وقت میں دوبارہ وہاں پہ گیا زمان پارک میں، میری آج عمران خان صاحب سے ملاقات بھی ہوئی، اور جو کچھ میں نے دیکھا میں نے ان کو بتایا، اور جو سچویشن ان کے ساتھ گزری ہے اور جو چیزیں وہ سوچ رہے ہیں وہ ساری انہوں نے مجھے بتائیں۔ کچھ چیزیں ہیں میں شیئر کروں گا بعد میں، لیکن عمران خان کی گرفتاری کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ ہر حال میں عمران خان کی گرفتاری مطلوب ہے۔ میاں نواز شریف سے کیا گیا وعدہ پورا کرنے کا وقت آ چکا ہے۔ میں نے آپ کو کہا تھا کہ 72 گھنٹے انتہائی اہم ہیں،
ابھی لگ بھگ 36 گھنٹے ہوئے ہیں، آدھا وقت ابھی باقی ہے۔ اسی ٹائم میں نواز شریف کی خواہش کے مطابق عمران خان صاحب کا پتہ صاف کرنے کی کوشش کی جائے گی، جو بڑی شخصیت نے لکھ کر بقول عمران خان صاحب کے حلف دیا ہوا ہے نواز شریف صاحب کو، تو وہ حلف پورا کرنے کا ٹائم آ گیا ہے۔ اور کارکن اس کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ میں نے پی ٹی آئی والوں سے یہ پوچھا جو لوگ اندر موجود تھے کہ آپ لوگوں نے دن میں کسی وقت گرفتاری کا فیصلہ کیا تھا؟ تو انہوں نے کہا جی بالکل، عمران خان صاحب سے یہ ہماری بات ہو گئی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ یہ کوئی لاء کے مطابق چلیں۔ اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہیئرنگ بھی ہو رہی ہے، تو ان چیز کو ہم دیکھ لیتے ہیں، اگر نہیں تو اگر گرفتار کرنا ہی آخری حل ہے تو میں گرفتاری دے دوں گا، لیکن قانونی طریقے سے۔ تو اس کے اوپر پولیس نے بالکل توجہ نہیں دی، پولیس کے اوپر بہت زیادہ دباؤ ہے، اور پی ٹی آئی کے لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ ایکچولی عمران خان کو ہیومیلیٹ کرنا چاہتے ہیں، عمران خان کو نیچا دکھانا، عمران خان کو رسوا کرنا، ان کی تذلیل کرنا ان کا مقصد ہے۔ یہ وہاں بائی فورس طاقت کے بلبوتے کے اوپر عمران خان کو گرفتار کرنا چاہتے تھے، جس کے بعد کارکنوں نے مزاحمت کی ہے۔ اب اس وقت جو سب سے بڑی مصیبت بن گئی ہے وہ یہ ہے کہ جو طاقتور لوگ ہیں جنہیں گرفتاری کا صرف حکم دینا آتا ہے، ان کے حکم کی تعمیل نہیں ہو رہی، اور وہاں کھلبلی مچی ہوئی ہے مزاحمت دیکھ کے۔ یعنی لوگوں کی مزاحمت کا وہ توقع نہیں کر سکتے تھے، وہ پاکستان تحریک انصاف کو ایک ایسی جماعت سمجھ رہے تھے جو برگر پارٹی ہے اور یہ صرف سوشل میڈیا کے اوپر ریئیکٹ کر سکتی ہے، لیکن آج ان کے اندازے غلط ثابت ہوئے، اور تحریک انصاف کے چند لوگوں نے، میں چند لوگ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس وقت اندر 150 کے قریب کارکن تھے، اور یہ مجھے پاکستان تحریک انصاف کی قیادت نے بار بار کنفرم کیا ہے۔ انہوں نے کہا جی ان لوگوں نے کافی مزاحمت کی ہے اور بڑی لڑائی کی ہے، اور بعد میں جو لوگ اندر آئے اور لڑائی رات تک لگی رہی، اس میں آپ کو یہ بتا دوں کہ زمان پارک میں لگ بھگ 100 سے زائد لوگ زخمی ہوئے ہیں، جو آس پاس کے گھروں کے اندر اپنی مرم پٹی کر رہے ہیں، کیونکہ 8 لوگ جو مہمان آئے ہوئے تھے باہر سے، جب وہ زخمی ہو کر اسپتال پہنچے تو ان کو وہاں سے پولیس نے گرفتار کر لیا۔ ان کی گرفتاری کے بعد پھر باقی کارکن اب اسپتالوں میں نہیں جا رہے، وہ اپنی مرم پٹی وہاں پہ خود ہی کر رہے ہیں۔ اس وقت جو زمان پارک کے آس پاس کے علاقے ہیں وہاں سے شیلنگ ہو رہی ہے، اور جو گھر ہیں، جو پرائیویٹ لوگوں کے آس پاس گھر ہیں، ان کے گھروں کے اندر آ کر شیل گر رہے ہیں، اور کنٹینیوسلی یہی صورتحال ہے پورے کے پورے زمان پارک میں، اور گرفتاری کی ایک ضد ہے۔ وجہ یہ ہے کہ کبھی بھی ایسی ریزسٹنس نہیں ملی۔ یہ ریزسٹنس جو ہے یہ نواز شریف کے لیے ایک ڈرونا خواب بن جائے گی، کیونکہ دیکھیں نواز شریف نے اس ملک پہ 3 دفعہ وزارت عظمیٰ اور 3-4 دفعہ وہ وزارت اعلیٰ لے چکے ہیں پنجاب کی، لیکن انہیں کبھی بھی ایسی ریزسٹنس مہیا نہیں ہوئی۔ انہوں نے اپنے کارکنوں سے خود کئی دفعہ کہا ہے کہ آپ نے مجھے کہا کہ قدم بڑھاؤ نواز شریف، ہم تمہارے ساتھ ہیں، تو جب میں قدم بڑھاتا ہوں تو پیچھے سے آپ غائب ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ریزسٹنس جو ہے یہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے لیے، پاکستان کے اداروں کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے، اور وہ اس کو اپنے لیے ایک بہت بڑی مصیبت سمجھ رہے ہیں، اور وہ اس مت کو توڑنا چاہتے ہیں کہ عمران خان کو فورس کے ساتھ گرفتار نہیں کیا جا سکتا، قانون کے مطابق گرفتار کیا جا سکتا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اگلے جو 5-6 گھنٹے ہیں اس میں پاکستان تحریک انصاف کتنا رزسٹ کرتی ہے، کیا وہ رزسٹ کر کے عمران خان کو گرفتاری سے بچانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، کیونکہ پولیس کو میں نے دیکھا کہ وہ بے دلی سے کام کر رہے تھے، حالانکہ آج رینجرز نے اور پولیس نے بہت زیادہ ٹارچر کیا ہے نوجوانوں کے اوپر، لوگوں کے اوپر، اور میرے خیال میں نگران حکومت کی جو سب سے بدترین ایک کوشش ہے وہ یہ ہے کہ وہ رینجرز کو پبلک کے سامنے لے کر آئی، اور عوامی اور سیاسی، انتہائی سیاسی معاملے میں، یہ سیاسی نوعیت کا معاملہ ہے، کوئی انتظامی نوعیت کا معاملہ نہیں ہے عمران خان کی گرفتاری، تو ایک سیاسی نوعیت کے معاملے میں ایک پیراملٹری فورس کو لا کر عوام کے سامنے کھڑا کرنا، یہ نگران حکومت کی ایک بدترین نااہلی ہے۔ ان کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، اداروں کا جو احترام بچا ہے اس کو بچا رہنے دینا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے یہ کر دیا، اور پھر ہم نے خود دیکھا، رائے ثاقب نے ویژولز دکھائے کہ رینجرز نوجوانوں کے اوپر، لوگوں کے اوپر بدترین ان کو ٹارچر رینجرز نے بھی کیا، اور نہ صرف یہ، اور صحافیوں کے اوپر بھی ٹارچر کیا گیا۔ ابھی بھی یہاں سراؤنڈنگ میں یہی صورتحال جاری ہے، ایسے ہی لڑائی چل رہی ہے، اور لڑائی رکنے کا نام نہیں لے رہی۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگلے 6-7 گھنٹے بڑے اہم ہیں، کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر یہ کیس ہے۔ ویسے آپ ہائی کورٹ سے امید کیا رکھ سکتے ہیں، کیونکہ آج ہی اسلام آباد ہائی کورٹ کو یہ کیس ڈیسائیڈ کر دینا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے آج رات کا وقت دیا ہے۔ اگر آج رات کے وقت میں یہ گرفتاری نہیں کی جاتی تو صبح ہائی کورٹ کے رد عمل میں جو ہے وہ آپ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں کہ فیصلہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، لیکن نارملی ایسے کیسز میں
99% جو ہے وہ ریلیف مل جاتا ہے پارٹی کو کہ ٹھیک ہے آپ عدالت میں پیش ہو جائیں، ہم آپ کو یہ ریلیف دے دیتے ہیں۔ اگر عمران خان صاحب کو یہ ریلیف مل جاتا ہے تو 18 تاریخ تک کے لیے چیزیں جو ہیں وہ نیچے چلی جائیں گی۔ 18 تاریخ کو عمران خان صاحب اپنے وکلا کے ہمراہ عدالت میں پیش ہوں گے، اور پھر یہ ایک لانگ مارچ جیسی پیشی ہوگی جس میں بہت بڑی تعداد میں لوگ عمران خان صاحب کے ساتھ عدالت کی طرف جائیں گے، اور اسلام آباد میں کرفیو لگانے کی کوشش ایک مرتبہ پھر کی جائے گی۔ تو یہ ساری صورتحال ہم دیکھ رہے ہیں۔ آج بھی اسلام آباد میں کرفیو جیسی صورتحال لگائی گئی تھی، اور ضد صرف یہ ہے کہ جو ایک ریزسٹنس نظر آئی ہے، ایک ریزیلینس نظر آئی ہے لوگوں کے اندر، وہ اب ہضم نہیں ہو رہی کہ یہ تو برگر پارٹی تھی، یہ انہوں نے کیا کر دیا ہے۔ اور اگر یہ پارٹی بھی اس طرح ریزسٹ کر رہی ہے تو یہ ایک نئی مشکل پیدا ہو جائے گی، کیونکہ تعداد ان کی بہت زیادہ ہے، نظریاتی لحاظ سے یہ بڑے مضبوط ہیں، ان کو قائل کرنا بھی مشکل ہے۔ پھر ان میں بہت سارے جو ہیں وہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، یہ باشعور لوگ ہیں، اور اس کے بعد جو نیکسٹ لیول ہے وہ یہ ہے کہ اب یہ مزاحمت بھی کرتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں اگر اکٹھی ہو جاتی ہیں تو ایک پولیٹیکل پارٹی بہت خطرناک ہو جاتی ہے، وہ پھر اسٹیبلشمنٹ سے بھی ٹکر لے سکتی ہے جو انہوں نے لی ہوئی ہے۔ تو میں پہلے یہ بات سمجھا رہا تھا کہ یہ ٹکر کے لوگ ہیں، یہ پہلی دفعہ آپ کو ایسے لوگ ملے ہیں، آپ نہ کریں۔ میرے جیسے جاہل آدمی کو، ایک عام آدمی کو یہ چیزیں نظر آ رہی تھی، تو وہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، سمجھدار لوگ ہیں، سسٹم کو چلانے والے لوگ ہیں، انہیں یہ چیزیں کیوں نظر نہیں آ رہی، یا وہ یہ چیزیں کیوں نہیں دیکھنا چاہ رہے۔ یہ وہ بڑے بڑے سوالات ہیں جو بڑے لوگوں کو اپنے آپ سے پوچھنے چاہیے۔ نواز شریف کو اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے کہ لوگ اس کے سامنے کبھی ایسے ڈھال کیوں نہیں بن جاتے۔